نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں عام طور سے کہیں بات ہوتی ہے، میں نے کئی دفعہ کئی لوگوں سے خود بات کی کہ جی آج کل سیرت کے پروگرام چل رہے ہیں، کہا ہاں وہ غزوات کی بات کر رہے ہیں نا آپ، یعنی بعض طبقہ ایسا ہے جو سیرت کو صرف غزوات ہی سمجھتا ہے، اس سے زیادہ اس کے ذہن نہیں جاتا، ایک بات۔ دوسری بات، بعض طبقے ایسے بھی ہیں جو مغربی تعلیم یافتہ یا مغربی لوگوں سے متاثر ہیں، وہ ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے مسلمان بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ بھئی اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا تھا۔ یہ بات بہت کامن ہے، غیر مسلمین تو اسی کا جو ہے وہ پرچار کرتے ہیں، بہت سے مسلمان بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ان کے اس غلط جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ اب ان دو باتوں کا جواب اگلی باتوں میں آپ کو مل جائے گا۔ کیا سیرت صرف غزوات کا ہی نام ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کی پوری سیرت صرف غزوات تک ہی ہے؟ یا اور دوسری بات کہ تلوار سے اسلام پھیلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس زمانے میں بھیجا جب ہر طرف تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، اس کا تفصیلی ذکر انشاءاللہ ابھی کرتا ہوں میں بعد میں، ہر طرف تاریکیاں تھیں، تو آپ کو اللہ رب العزت نے بھیجا کہ یہ جو ظلمت کدہ ہے، جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ کے محبوب اس کو نور کی طرف، روشنی کی طرف لے آئیں، گمراہوں کو راستہ بتانا، بھولوں کو یاد دلانا، بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آنا، انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر انسان کو اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف لے کے آنا، وہ انسان جو شیطانوں سے بھی گزر رہا، زیادہ برا ہونے لگا تھا، اس کو فرشتوں سے بھی آگے لے کے چلے جانا، دنیا کو محبت کا درس دینا، دنیا کو اخلاق کا درس دینا، دنیا کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی طرف توجہ دلوانا، اور جو تہذیب اور تمدن اور اخلاق اور قانون دنیا میں ہر چیز ختم ہو چکی تھی، ایک نیا قانون، ایک نئی تہذیب، ایک تمدن، ایک امت، ایک نئی جو ہے نا وہ پوری چیز قیامت تک کے لیے آباد کرنا اور اس کو دے کے جانا، یہ نبی علیہ السلام کے مقاصد تھے کہ ایک ایسی شریعت جو قیامت تک کی ہو اس کو امت کے اندر پہنچا کے جانا، اور دنیا کے اندر مذاہب میں اور جو لوگ روحانی طور پر تباہ ہو چکے تھے ان کی روحانی ترقیوں کو دینا، یہ نبی علیہ السلام کے مقاصد ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے قرآن مجید میں بھی یہی مقاصد بیان ہوئے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن مجید کی تعلیم، تلاوت، تزکیہ نفس اور دین کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، حکمت کی تعلیم، یہ آپ کے اصل مقاصد ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان مقاصد کو لے کر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان نبوت کرتے ہیں۔ ایک شخص نے اعلان نبوت کیا مکہ کی پہاڑیوں میں، مکہ کی فضاؤں میں، تو ہوا کیا؟ لوگوں نے قبول نہ کیا، دشمن ہو گئے، بہت تھوڑے تھے جنہوں نے قبول کر لیا، جنہوں نے قبول کر لیا وہ کم تھے، کمزور تھے، جنہوں نے نہ کیا وہ طاقتور تھے، زیادہ تھے، انہوں نے ہر طریقے سے ظلم کے ساتھ اس کو مٹانا چاہا، اسلام کو ختم کرنا چاہا، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، بے حساب تکلیفیں دی، پوری اس کی ایک داستان ہے۔ پھر یہ لوگ جو اللہ کو ایک مانتے تھے، کسی سے نہ لڑتے تھے، نہ کوئی بات کرتے تھے، نہ ظلم کا جواب دیتے تھے، یہ لوگ اس شہر کو ہی چھوڑ کے چلے گئے، نبی علیہ السلام بھی اس شہر کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک آدمی نے بات کی، توحید کی دعوت دی، آپ اسے قبول کرو، قبول نہیں کیا اچھا پر ظلم نہ کرو، جنہوں نے کر لیا وہ بھی بے انتہا ظلم کیے، کہیں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ پھر وہ لوگ حالات سے تنگ آ کر اس جگہ جہاں پیدا ہوئے، جہاں ان کے ماں باپ، جہاں ان کے خاندان، قبیلے، گھر، کاروبار، تجارتیں، سب کچھ تھا، اس سب کچھ کو ایک اللہ کے لیے چھوڑ کر پرامن طریقے سے ایک دوسری جگہ چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے توحید کی دعوت دی، ان لوگوں نے قبول کر لیا، یہاں والوں سے وہ برداشت نہ ہوا، انہوں نے کیا کیا کہ پرزور سازشوں سے اور دشمنی میں ایک سیلاب بن کر امڑ کے آتے رہے اور بار بار مدینہ پر اور اہل مدینہ پر حملہ کرتے رہے، جس کا سب سے پہلا مظہر کیا تھا؟ غزوہ بدر۔ کافر 1000، سب کے پاس تلواریں اور 200 گھوڑے اور بہت ساری چیزیں تھیں، لوہے کے اندر غرق تھے،
اور ادھر مسلمان فقط 313 اور چند تلواریں تھیں اور کچھ بھی نہ تھا، تو غور کیجئے تلوار دین کو پھیلانے کے لیے اٹھی یا مٹانے کے لیے اٹھی؟ پھر ایک دفعہ نہیں، 10 سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ خود دیکھ لیجئے ساری بات آپ کے سامنے، تو حقیقت کیا ہے اور ہم کدھر جا رہے تھے۔ دوسری بات، جو بعض مسلمان یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سیرت کا مطلب صرف غزوات ہے، تو یہ کم علمی ہے۔ غزوات ایک بہت بڑا کارنامہ، بہت اس کے اندر حکمت اور سیکھنے کی چیزیں ہیں، بہت کچھ ہے، بے حساب خیریں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ غزوات نبی علیہ السلام کی دعوت میں پیش آئے۔ غزوات مقصد نہ تھے، مقصد تو دین کی دعوت تھی۔ جنہوں نے قبول کر لی کوئی معاملہ نہ ہوا، جنہوں نے رکاوٹ ڈالی اور آگے سے خرابیاں پیدا کی، وہاں یہ چیزیں پیش آئیں۔ 1 منٹ کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں، اگر کوئی رکاوٹ اور مخالفت پیش نہ آتی تو غزوات بھی پیش نہ آتے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ سیرت کا بہت بڑا پہلو ہے، یہ کینوس بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔